زکریا پر وحی نازل ہوئی کہ خدا نے مریم کی ماں کی نذر کو قبول کر لیا ہے اور مریم اور اس کی ذریت کو شیطان کے شر سے پناہ دی ہے۔ جب سے مریم اس دنیا میں آئی ہے خیر و برکت نازل ہو رہی ہے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم؟ تمہارا مطلب ہے عبادت گاہ کی خدمت گزار؟ ہائے میرے خدا، ایک لڑکی سلیمان کی عبادت گاہ میں؟ پروردگار، میں ہوں مریم، تیری خدمت گزار۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں یتیم ہوں اور ماں سے بھی جدا ہو رہی ہوں، تاکہ تیری خدمت کے لیے تیرے قریب آؤں۔ میرے معبود، تو اس ناچیز کنیز کو اتنی قوت عطا فرما کہ میں اپنی ماں کے فراق کو برداشت کر سکوں، اور میری ماں کو بھی اتنی قوت دے کہ وہ میری جدائی کو برداشت کر سکیں۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ نے اپنے زمانے کی عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ وہ خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جن کا نام حضرت مریم تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، پرہیزگار اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی اور خداوند متعال نے وہ دعا قبول کر لی۔ لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا تھا اور نہ ہی کوئی دنیا کی خواہش رکھتا تھا، یعنی وہ صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اور حضرت حنا نے بھی خدا سے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی عطا کی اور حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام سریانی زبان میں مریم رکھا جس کے معنی خادم کے ہیں۔ حضرت حنا جناب مریم کو ولادت کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماؤں کے سامنے آ کر پیش کیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئی تھی تو علماؤں میں اختلاف پیدا ہو گیا، ہر کوئی خود کو اپنا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ علماء وہ قلم جس سے تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جن کا قلم پانی کے بہاؤ کی بجائے الٹا بہے گا وہ جناب مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی کے بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح حضرت مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ جناب مریم کی خالہ تھیں۔ اور جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو آپ کے لیے بیت المقدس میں ایک کمرہ خاص کر دیا گیا۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اور جب بھی آپ سے حضرت زکریا ملنے آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں اور یہ آپ کو کون دے جاتا ہے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا فرماتی کہ یہ پھل جنت سے آتے ہیں، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مکمل واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔